منصور آفاق کی نظم سرگوشیاں۔ شرمسار راتوں اور پرثواب صبحوں سے سرگوشیاں۔ صبح جیسے پرسعادت ساعتوں کا افتتاح، رات جیسے منجمد ہو جائیں تیرہ تر گناہ، مہر جیسے خیر و برکت کے خدا کی ایک نظر، چاند جیسے شاخ کی ٹوٹی ہوئی قوس بہار۔ دوپہر اس سوچ میں گم تو نے کیوں چھوڑا مجھے، اور تارے جیسے بوندیں شال پر بکھری ہوئی۔ شام جیسے خون میں ڈوبی ہوئی قربان گاہ، اور شفق جیسے لہو میں گم سپاہی کا لباس۔ کس طرح ممکن ہوا یہ روز و شب کا معجزہ؟ عبادت کار پھولوں اور محبت بار پیڑوں سے سرگوشیاں۔ پھول جیسے تیرے جوڑے پر مکمل تبصرہ، اور کلی جیسے تعلق کی خبر پھیلی ہوئی۔ پیڑ جیسے نیکیوں کا کوئی اونچا سائباں، اور تنا جیسے کسی کا غیر فانی اعتماد۔ شاخ جیسے کوئی انگڑائی بدن میں دیر تک، خار جیسے بستر شب پر مسلسل انتظار۔ نرم پتی جس طرح کانوں کی نازک سی لویں، اور پھل تیرے لبوں کے ترش و شیریں ذائقے۔ کس طرح روکش ہوئیں یہ نخل و گل کی دیویاں۔ مظلوم زمین اور بے رحم آسمان سے سرگوشیاں۔ آسماں جیسے میرے اندر کی وسعت کا حصار، اور زمین جیسے کسی ماں کی مقدس چاہتیں۔ کہکشاں جب تو ہوا کے پارک میں داخل ہوئی۔ گرم صحرا جیسے لامحدود کرب انتظار۔ جلوہ قوس قزح تیرے بدن کے زاویے۔ سرد پانی تیرے میٹھے نرم لہجے کی طرح۔ کوہ جیسے میری سوچوں کی بلندی کا وقار۔ کالے بادل دشت جام درد کی تاریک شام، اور ہوا جیسے تیری سانسوں کا کومل زیر و بم۔ کس طرح جاری ہوا ارض و سما کا سلسلہ؟ سرگوشیوں کے سوالوں اور حیرت زدہ جوابوں سے سرگوشیاں۔ وادی ذہن و نظر میں ایسے پیچیدہ سوال اضطراب افزا تسلسل سے جنم لیتے رہے۔ آدمی اور کائنات خارجی میں ارتباط کیوں ہے، کیا ہے، کس طرح ہے، اور آخر کس لیے ہے؟ مجھ پہ کیا موقوف، شاید کوئی بھی سمجھا نہیں۔ کسی ذبح خانے کے آس پاس کہیں زندگانی مقیم ہے۔ کسی ذبح خانے کے آس پاس کہیں زندگانی مقیم ہے۔ مجھے آئے اپنی ہر ایک شے سے لہو کی بو، بڑی تیز تیز، بڑی متلی خیز، بڑی تیز تیز، بڑی متلی خیز۔ کئی پرفیوم کی بوتلیں میں چھڑک چکا ہوں لباس پر۔ کئی پرفیوم کی بوتلیں میں چھڑک چکا ہوں لباس پر۔ اسی گرم خون کی مشک پر، اسی سرد ماس کی باس پر، کسی ذبح خانے کے آس پاس کئی بار دھویا ہے ہاتھ کو، کئی بار مانجھا فلیٹ کی میں نے ایک ایک پلیٹ کو۔ کئی بار دھویا ہے ہاتھ کو، کئی بار مانجھا فلیٹ کی میں نے ایک ایک پلیٹ کو۔ مجھے آئے ذائقہ خون کا، مجھے آئے ایک سڑان سی، مجھے کچا ماس دکھائی دے، مجھے کچا ماس دکھائی دے۔ کہیں ہاتھ پاؤں سڑے ہوئے، کہیں گولیوں کے گلاب سے نئی چھاتیوں میں گڑے ہوئے، کہیں گرد ناف کے پارچے
میرے ناشتے میں پڑے ہوئے، کسی ذبح خانے کے آس پاس، کسی ذبح خانے کے آس پاس کہیں زندگانی مقیم ہے، کسی ذبح خانے کے آس پاس۔ جی اب میں دعوت کلام دیتی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت شاعر، مصنف، تنقید نگار، کالم نگار اور ڈرامہ نگار، جن کی ایک خاصیت یہ ہے کہ ان کی باڈی لینگویج انتہائی ان کے کلام کے ساتھ کانگروئنٹ ہوتی ہے۔ ان کے چہرے کے تاثرات، ان کی مسکراہٹ، آنکھوں کی زبان، وہ اس قدر مطابقت رکھتی ہے ان کے کلام کے ساتھ کہ یوں لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہی ہیں وہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے۔ میں آپ کی بھرپور تالیوں میں دعوت کلام دوں گی جناب منصور آفاق صاحب کو، تشریف لائیے تھے۔ دو شعر۔ موسموں کا رزق دونوں پر بہم نازل ہوا، موسموں کا رزق دونوں پر بہم نازل ہوا، پھول اترا شاخ پر اور مجھ پہ غم نازل ہوا۔ موسموں کا رزق دونوں پر بہم نازل ہوا، پھول اترا شاخ پر اور مجھ پہ غم نازل ہوا، اپنے اپنے وقت پر دونوں ثمر آور ہوئے، پیڑ کو ٹہنی ملی مجھ پر قلم نازل ہوا۔ قدم پر کوئی دیوار کھڑی ہونی تھی، میں بڑا تھا میری مشکل بھی بڑی ہونی تھی۔ اس خوبصورت شعر کے خالق، بے شمار کتابوں کے مصنف، تنقید نگار، کالم نگار، ڈرامہ نگار منصور آفاق صاحب۔ ہاں منصور آفاق۔ کوئی چہرہ کوئی ماہتاب دکھائی دیتا، کوئی چہرہ کوئی ماہتاب دکھائی دیتا، نیند آتی تو کوئی خواب دکھائی دیتا، کوئی چہرہ کوئی ماہتاب دکھائی دیتا، نیند آتی تو کوئی خواب دکھائی دیتا، خواہشیں خالی گھڑے سر پہ اٹھا لائی ہیں، خواہشیں خالی گھڑے سر پہ اٹھا لائی ہیں، کوئی دریا کوئی تالاب دکھائی دیتا، خواہشیں خالی گھڑے سر پہ اٹھا لائی ہیں، کوئی دریا کوئی تالاب دکھائی دیتا۔ دو شعر اور دیکھیے کہ جو تیرے دن میری دہلیز پہ آنے لگ جائیں، جو تیرے دن میری دہلیز پہ آنے لگ جائیں، ڈوبتے ڈوبتے سورج کو زمانے لگ جائیں، جو تیرے دن میری دہلیز پہ آنے لگ جائیں، ڈوبتے ڈوبتے سورج کو زمانے لگ جائیں، پل کی ریلنگ پکڑ رکھی ہے میں نے منصور، بہتے پانی مجھے دیکھیں تو بلانے لگا، پل کی ریلنگ پکڑ رکھی ہے میں نے منصور، بہتے پانی مجھے دیکھیں تو بلانے لگا۔ دو شعر اور۔
चलें 40 सुन लें। दर कोई जन्नत पिंदार कवा करता हूँ, आईना देख के मैं हमदो सना करता हूँ। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। वो तेरा ऊंची हवेली के कफस में रहना, याद आए तो परिंदों को रिहा करता हूँ। रात और दिन के किनारों के ताल्लुक की कसम, वक्त मिलते हैं तो मिलने की दुआ करता हूँ। रात और दिन के किनारों के ताल्लुक की कसम, वक्त मिलते हैं तो मिलने की दुआ करता हूँ। मुझसे मंसूर किसी ने तो ये पूछा होता, नंगे पाँव मैं तेरे शहर में क्या करता हूँ। मुझसे मंसूर किसी ने तो ये पूछा होता, नंगे पाँव मैं तेरे शहर में क्या करता हूँ। दो शेर देखिए अभी। तेरे भुलाने में मेरा कसूर इतना है कि पड़ गए थे मुझे काम कुछ ज्यादा ही। तेरे भुलाने में मेरा कसूर इतना है कि पड़ गए थे मुझे काम कुछ ज्यादा ही। संभाल अपनी बहकती हुई जुबां मंसूर, संभाल अपनी बहकती हुई जुबां मंसूर, तू ले रहा है कोई नाम कुछ ज्यादा ही। संभाल अपनी बहकती हुई जुबां मंसूर, तू ले रहा है कोई नाम कुछ ज्यादा ही। और जीने का सबब कोई नहीं, पहले तू था मगर अब कोई नहीं। और जीने का सबब कोई नहीं, पहले तू था मगर अब कोई नहीं। सिर्फ एक जान से गुजरना है मुझे, मुझसे भी सहल तलब कोई नहीं। सिर्फ एक जान से गुजरना है मुझे, सिर्फ एक जान से गुजरना है मुझे, मुझसे भी सहल तलब कोई नहीं। दो शेर आप देखिए कि गूंज की सिसकारियां कानों में उतरी तो खुला, घर बड़ी शय है उसे आबाद रखना चाहिए। गूंज की सिसकारियां कानों में उतरी तो खुला, घर बड़ी शय है उसे आबाद रखना चाहिए। रेल में जिससे हुई थी यूं ही दम भर गुफ्तगू, खूबसूरत आदमी था याद रखना चाहिए। रेल में जिससे हुई थी, रेल में जिससे हुई थी यूं ही दम भर गुफ्तगू, खूबसूरत आदमी था याद रखना चाहिए। मत पकड़ मंसूर ये पत्तों में छुपती तीतरी, ऐसी नाजुक चीज को आजाद रखना चाहिए। मत पकड़ मंसूर ये पत्तों में छुपती थी, ऐसी नाजुक चीज को आजाद रखना चाहिए। मचलती ही रहें कलियों के लब पर रोस की किरणें, रुतें बोती रहें पीला हटों में तितलियों के पर, तमाशा गाहे कुन में रुक न जाए कोंपलों का रक्स, हवा बहती रहे आबे रवां चलता रहे बाबा, हमारी खैर है तेरा जहां चलता रहे बाबा, तेरा जहां चलता रहे बाबा। तेरी तौसीफ एक एहसान मेरी शायरी पर है, तेरी रिफ़त तफक्कुर की हदूद फ़हम से बाला, तेरा इरफान तंज़े मुस्तकिल दानिश्वरी पर है।
تیرے دربار سے کچھ مانگنا گر کفر ٹھہرا ہے، تو میں کافر ہوں، مجھ کو ناز اپنی کافری پر ہے۔ سراپا ناز ہو کر بھی نیاز عشق کے سجدے، خدا کو فخر بس تیرے خلوص دل بری پر ہے۔ صلائے عام ہے وہ نبض ہستی تھام لے آ کر، جو کوئی معترض آقا تیری چارہ گری پر ہے۔ مجھے تسخیر یزداں کا عمل معلوم ہے منصور، کرم خاک مدینہ کا میری دیداوری پر ہے۔ کرم خاک مدینہ کا میری دیداوری پر ہے۔ کرم خاک مدینہ کا میری دیداوری پر ہے۔ میرے مولا یہ بازو دشمن امت نے کاٹے ہیں، اجالے مانگتے تھے اس لیے ظلمت نے کاٹے ہیں۔ میرے مولا یہ آنکھیں دست باطل نے نکالی ہیں، دفاع اپنا یہ کرتی تھیں سو قاتل نے نکالی ہیں۔ میرے مولا یہ سینہ ظلم کے خنجر نے چیرا ہے، دھڑکتا تھا میرا دل اس لیے پتھر نے چیرا ہے۔ میرے مولا یہ پاؤں آگ کے تودوں نے کچلے ہیں، ابھی ہونے ہیں جو ان تیل کے سودوں نے کچلے ہیں۔ میرے مولا یہ چہرہ موت کی چیلوں کے نرغے میں، سمندر پار سے آئے ہوئے فیلوں کے نرغے میں۔ میرے مولا ابابیلوں کے لشکر بھیج صحرا میں، جنہوں نے رت بدل دی تھی وہ کنکر بھیج صحرا میں۔ میرے مولا یہ بازو دشمن امت نے کاٹے ہیں، اجالے مانگتے تھے اس لیے ظلمت نے کاٹے ہیں۔ اجالے مانگتے تھے اس لیے ظلمت نے کاٹے۔ کہاں کہاں نہیں بکھرا ہوا لہو میرا، کہاں کہاں نہیں لاشیں پڑی ہوئی میری۔ کیا گیا ہے مجھے قتل ہر زمانے میں، ہیں ہر مقام پہ آنکھیں گڑی ہوئی میری۔ وہ جل رہا ہوں میں کشمیر کے چناروں پر، پہن کے زخم وہ کندھار میں کھڑا ہوں میں۔ وہ دار پر ہوں میں بغداد کے اندھیرے میں، وہ قتل گاہ فلسطین میں پڑا ہوں میں۔ کہاں کہاں نہیں بکھرا ہوا لہو میرا، کہاں کہاں نہیں لاشیں پڑی ہوئی میری۔ کہاں کہاں نہیں لاشیں پڑی ہوئی۔ میں نے کہا
آغاز کرتا ہوں رسول اقدس و اعظم کے اسم معظم سے، جو رحمت ہیں دونوں جہانوں کے لیے۔ انہوں نے کہا شرک ہو گیا، یہ مشرک ہے، مار ڈالو اسے۔ میں نے کہا میں جس روشنی اور خوشبو کے پیغمبر کا ماننے والا ہوں، انہیں میری آہوں بھری سانسیں دکھائی دیتی ہیں اور انہیں میری آنسوؤں بھری آواز سنائی دیتی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ تو صرف اسی کی بات سن سکتے ہیں جو ان کے روضہ مبارک پر جا کر انہیں مخاطب کرتا ہے، یعنی وہ صرف اسی کی بات سن سکتے ہیں جس کی جیب میں سفر مدینہ کے لیے درہم و دینار موجود ہیں۔ میں نے کہا میں اس چارہ ساز بے کساں پیغمبر انسانیت کا امتی ہوں جس نے زندگی کو موت پر سرفراز کرتے ہوئے یہ یادگار الفاظ ارشاد فرمائے تھے، اے خدا تو گواہ ہے کہ جب محمد تجھ سے ملنے آیا تو اس کے گھر میں درہم و دینار نہیں تھے۔ انہوں نے کہا دولت تو خیر ہے، کوئی شخص بھی زکوٰۃ نکالنے کے بعد جتنی چاہے دولت اپنے پاس رکھ لے۔ میں نے کہا وہ جو قرآن حکیم میں آیا ہے، اور جو لوگ مال و دولت جمع کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو ایک عظیم عذاب کی، جس دن تپائی جائیں گی ان کی پیٹھیں، کروٹیں اور پیشانیاں، کہ پس چکھو مزہ دولت کو سیند سیند کر رکھنے کا۔ انہوں نے کہا یہ آیت تو منسوخ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا وہ جو قرآن میں آیا ہے کہ اپنی اور ضروریات سے زائد جو کچھ ہے دے دو ان کو جن کا حق ہے۔ انہوں نے کہا اور ضروریات کی اپنی اپنی حدود ہوتی ہیں ہر شخص کی۔ میں نے کہا میں اس اسلام کو نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا مرتد ہو گیا، کافر ہو گیا، دہریہ ہے یہ، کمیونسٹ ہے یہ، سنسار کر دو اسے، جلاوطن کر دو اسے۔ حاکموں کو یہ آواز پسند آئی کیونکہ حاکم بھی واشنگٹن سے آئے ہوئے تھے۔ واشنگٹن جو اس وقت ان کے اسلام کا سب سے بڑا قلعہ تھا۔ وقت نے کروٹ لی، واشنگٹن نے اپنا عقیدہ بدل لیا۔ پہاڑوں پر گندم و بارود بہم نازل ہونے لگے، اور پھر میں نے دیکھا کہ جلی ہوئی متبرک داڑھیاں اور پھٹے ہوئے عمامے بھی وہیں آ کھڑے ہوئے جہاں میں موجود تھا۔ میں جو کبھی فیض تھا، میں جسے ندیم بھی کہتے ہیں، میں جس کا نام احمد فراز بھی ہے۔